السلام علیکم جی. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا کرم. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. بس تھوڑا سا گلا خراب ہے, بس انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. کھانسی نزلہ ہے. آپ بولتی بہت کم ہے اس لیے آپ کا گلا خراب ہو. ہاں میں بولتی کم ہوں, میری عادت ہی نہیں ہے. میرے گھر والے مجھے کہتے ہیں کہ اتنی چپ کیوں رہتی ہو, کس پہ چلی گئی ہو؟ تو میں کہتی ہوں پتہ نہیں, اب پوچھنا پڑے گا تفصیل سے بیٹھ کے. ڈاکٹر ایسی صورت میں کہتے ہیں ذرا زیادہ بولیں تاکہ گلا ٹھیک ہو جائے. ہاں اب میں کوشش کر رہی ہوں آج کے شو میں کچھ زیادہ بولنے کی کہ میرا جو گلا ہے وہ صحیح ہو جائے. آپ کو کیا ہوا؟ ڈاکٹر سے میں دوائی لینے کے لیے آئی ہوں. مشورہ روزے میں تو مشورہ ہی مل سکتے ہیں, دوائی تو نہیں مل سکتی. روزہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ سیگمنٹ شروع کر سکتے ہیں پلیز؟ بالکل بالکل کریں, اجازت ہے آپ کو؟ بالکل اتنی اجازت تو ہے آپ کو. بہت شکریہ, تھینک یو. میرا نام وسیم بادامی ہے جی, میں شان رمضان نشریات ہوسٹ کرتا ہوں اچھا ARY ڈیجیٹل پر, اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہے شان دسترخوان, جس کو میں ہوسٹ کیا کرتا تھا. اور جو ہے وہ کیا بنا رہی ہیں آج میں بنا رہی ہوں کشمیری چاول. کشمیری چاول جیسے ہم پلاؤ بناتے ہیں, بریانی بناتے ہیں. کشمیری زیادہ چاول کیوں کھاتے ہیں؟ کل ہم نے ایک ڈائٹ کی بات بھی کی تھی. کس کی؟ ڈائٹ کی. ہاں ڈائٹ کی بات کی تھی, وہ انشاءاللہ میں کروں گی. ویسے رمضان میں کون ڈائٹ کرتا ہے آپ کے علاوہ؟ مجھے بتائیں, رمضان میں کوئی ڈائٹ تو کرتا نہیں ہے, مجھ سے تو نہیں ہوتی ہے. میں تو بس صرف 4 سموسے, 4 پکوڑے, 4 کباب اور 4 گلاس شربت کے, بس صرف. بالکل زیادہ نان آپ نے نہیں گئے؟ نہیں نان وہ تو 12-1 بجے نا, وہ تو بعد میں افطاری کی بات کر رہی ہوں. وہ کھانا الگ چیز ہوتی ہے, آپ کو تو سمجھانا پڑے گا. نہیں افطاری میں ہوتی ہے یہ چیزیں, اور پھر کھانا تو میں بعد میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی. وہ پروگرام میں ٹائم نکل جائے گا. کشمیری چاول کیوں پسند کرتے ہیں زیادہ؟ کشمیری کے لوگ چاول کیوں پسند کرتے ہیں؟ چاول کو زیادہ کھائے یار, چاول کی زیادہ کھاتے ہیں کیا چھوڑیں آپ. سوال ان کو چاول بہت اچھے لگتے ہیں اس لیے وہ چاول زیادہ کھاتے ہیں. بس آسان سا جواب تھا اس کا. اچھا اتنی سی بات, بس اتنی سی بات تھی. چلے اچھا, کل مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میری بہنوں کو, افسوس ہوا تھا نا آپ کو بھی, مجھے بھی بڑا افسوس ہوا کہ میری بہنوں کو خوبصورتی سے متعلق کسی سوال کا جواب ہی نہیں آتا تھا. تو آپ کیا کرتی ہیں, صرف میک اپ لگا دیتی ہیں؟ ہاں اتنی آسان ہے, اللہ تعالیٰ نے فروٹ سبزیاں ہمیں اتنی دی ہوئی ہیں, اس سے اتنی خوبصورتی ہوتی ہے. آپ نے اس کا جواب بھی نہیں دیا, تو میرا دل چاہتا ہے میں دوبارہ سے پوچھوں. سب سے پہلا اور آسان سوال ہے, کون سی ایسی ڈش ہے, بہت آسان کر دیتی ہوں آپ کے لیے, جو صبح کھائی جاتی ہے اور 1 منٹ میں بن جاتی ہے؟ کون سی ڈش ہے؟ جلدی 1 منٹ میں بن جاتی ہے. 1 منٹ میں تو بندہ بیوقوف بن سکتا ہے. نہیں چائے نہیں بنتی, آپ بتائیں. آملیٹ, انڈا, سادہ انڈا. چلے تالیاں بجائیں, یہ گفٹ دے دیجیے آپ. یہ بھی میں دوں, یہ ہے نا ہمارے بھائی ہے نا. اچھا یہ بتائیں, فریج میں بہت سارا سامان ہوتا ہے, چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں, فروٹ, ادرک, لہسن, ساری چیزیں, تو بو بیٹھ جاتی ہے نا فریج کے اندر سے, کھولتے تو عجیب سی اسمیل ہوتی ہے. کوئی ایک ایسی چیز بتائیں جس کو رکھنے سے فریج کی بو نہیں آتی. ان سے پوچھے, میری بہن سے پوچھے. ڈیوڈرنٹ, سوڈا. ہاں سوڈا, بالکل صحیح. تالیاں ہو جائیں. اگر ایئر فریشنر مار دیں اگر فریج میں, جی ہر تھوڑی دیر بعد ایئر فریشنر مار دیا کریں اگر, وہ آپ اپنے فریج میں مار دیا کریں. وہ اتنا مہنگا آتا ہے, کتنا لینا پڑے گا. سوڈا رکھ دو, آپ کی جان چھوٹ گئی, 15 دن آپ کی فریج میں بو ہی نہیں آئے گی. یہ آپ کی نالج کے لیے ہے, یہ آپ کی نالج کے لیے ایکچولی ہے. سوڈا بھی بچا ہوا ہونا چاہیے. ہر چیز دنیا کی انہوں نے آج تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی جو بچی ہوئی چیز سے نہ بنی. اچھا اچھا, اب یہ ایک آسان سا سوال ہے. پائے ہم بناتے ہیں, رمضانوں میں تو نہیں بناتے. کون سی ایسا انگریڈینٹ, اس میں ایسا اجزاء نہ ہو جس سے پائے نہیں بنتے؟ اس کے بغیر تو بنتے ہی نہیں ہے. یہاں سے وہاں سے بتائیں, وہاں سے جلدی جلدی, 1 منٹ میں, بہت آسان ہے, سوال میں ہی جواب ہے. موم کا گوشت ہوتا ہے وہ نہیں ڈلتا. پائے نہیں ہوگا تو پائے کیسے بنیں گے؟ پائے تو ضروری ہے. چلے ان کو دے دیں, نام دے دیں, کوئی بات نہیں, نام دے دیں. اچھا لیمو ویٹ لوز کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, ویسے بھی ہم کھاتے لیمو پانی بنا کے. کپڑوں میں کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں؟ کپڑوں میں جلدی کون بتائیے, اوپر سے پوچھو جلدی. کیا ہو جاتا ہے تو استعمال کرتے ہیں کپڑوں میں؟ داغ لگ جاتا ہے, بالکل صحیح. آپ کی نالج میں اضافہ ہو رہا ہے. داغ لگ جاتا ہے. داغ اگر لگ جائے, لیمن لگایا جائے تو آپ کا داغ جو ہے ہر طرح کا جاتا ہے. ہاں ہر طرح کا. اچھا جی, اچھا میں نے یہاں سے پوچھا تھا نا, یہ والا کوشچن پوچھا تھا. چلے میں ایسے کرتی ہوں کہ آج میں کوکنگ نہیں کرتی, سب سے سوالات ہی کر لیتی ہوں. یہ دیکھو, یہ ہاں ہو رہا ہے. اچھا آج میں کیا بنا رہی ہوں یہ بتائیں, میں نے کون سی ریسیپی بتائی تھی؟ سب کو انعام دے سب کو. اچھا چلے یہ بتائیں, مجھے ہرا والا شربت پسند ہے یا لال والا, یہ بتائیں. چلے اس کو دے دو ہرا, لال بالکل نہیں اچھا لگتا, اس کو دے دو.
खैर इसको प्राइस दे दो। आपने अभी 4 गिलास लाल शरबत के कहे थे या खड़े होके? लाल तो वो मैंने बताया ना, वैसे ही पसंद नहीं है, पी लेती हूँ। हरा पसंद है तो वो 8 पीती हूँ, जो इन्हें पसंद मुझे नहीं है वो 4 गिलास कम चीजें पीती हूँ, वो मुझे पसंद नहीं है। कितने गिफ्ट गए? अब हमारी रेसिपी की तरफ चले, मेरे ख्याल से बहुत सारे। अगर आप बुरा ना माने, आप लोगों को तो बुरा क्यों लग रहा है भाई? मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। आप तो बिल्कुल यूं खड़े हुए कल से बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा हम लोग खाना बनाते हैं, यहाँ पे आइए। अच्छा, कश्मीरी चावल वैसे आपने खाए? हाँ, कश्मीरी चावल मैंने लाहौर की अनारकली में बहुत खाए हैं, वहाँ बहुत कुछ ठेले लगे। मेरा भी इत्तेफाक हुआ था कश्मीर जाने का, तो मैंने भी खाया था, और मुझे लगता है वसीम ने नहीं खाया, इसलिए वसीम कश्मीरी परेशान हो गए। कश्मीरी में बैठ के आम चावल भी खाएं तो वो कश्मीरी चावल ही होते हैं। कश्मीर में बैठ के अगर जो भी चावल खा ले वो कश्मीरी चावल। बस ये आसान सी रेसिपी है, अब आप इतने डिटेल में जाते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, कश्मीरी चावल हम बना रहे हैं। एक्चुअली हर इलाके की अलग अलग रेसिपी होती है, डिश होती है। अगर हम इंटीरियर सिंध में चले जाएं, या आप मेरी हर चीज को उठा उठा के देख नकली हर नकली चीज क्या आ रही है? ये आपसे तो बचा के मैंने रखी थी, आपने कैसे उठा ली? नकली चीज आप अपने घर से ला रही हैं चीजें? आज भी देखिए नकली फूल रखे हैं आपने यहाँ पे। अच्छा, तो कश्मीरी राइस बना रहे हैं। ये चावल है मेरे पास उबले हुए, जैसे बिरयानी के हम चावल बनाते हैं, सेम इसी तरह से है। चिकन का रेशा ले लिया है, और चिकन का रेशा लेने का मकसद ये था कि कम चिकन यूज होती है इसके अंदर। और अंगूर आपने ले लिया। कश्मीरी राइस में अंगूर का इस्तेमाल बहुत होता है, ड्राई फ्रूट का। एक सवाल मैं भी करना चाहता हूँ कि कश्मीरी चावलों में से आमतौर पर कश्मीरी दाल चावल जहन में आते हैं। हाँ, दाल चावल भी कश्मीरी एक्चुअली चावल बहुत खाते हैं। वो चावल अगर उनको सुबह भी दे दिए जाए तो वो चावल खाते हैं। उनको हर वक्त जी नवाज शरीफ साहब को, मैं कश्मीरी लोगों की बात कर रही हूँ। नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे थे, वो भी अच्छा, कश्मीरी है ना? आपने ज्यादा सुन लिया। चॉप्ड की हुई प्याज है, और ये वाली हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च है जो लंबी वाली होती है, ड्राई मिर्च है, और हरी मिर्चें हैं टेस्ट के लिए, काली मिर्च, नमक, किशमिश, अदरक, लहसुन और साबित गरम मसाला है पूरा, ठीक है। और लाल मिर्चें हैं मेरे पास, लाल मिर्चें हैं, लेकिन लाल मिर्चों को पेपरिका मिर्च है जिसमें कलर ज़्यादा होता है, टेस्ट कम होता है, वो वाली मेरे पास लाल मिर्चें हैं। और इसके अलावा मैंने आपको चावल तो बता दी थे, बहुत ही कम इसके अंदर अज्जा है। कैमरा है ना, वो कैमरा 2 है। कौन सा? ये वाला? इसको आप सेगमेंट के बाद घर ले जाइए। अच्छा, घर ले जाओ मैं, ठीक है। अच्छा, तो बहुत आसान सी रेसिपी, जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। ऑयल लेंगे 2 टेबल स्पून, ऑयल गर्म करेंगे उसके अंदर, क्योंकि चिकन तो हमारे पास पहले से बॉईल था, चिकन शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें, ये वाली ड्राई रेड मिर्च जो कश्मीरी मिर्च कहलाती है, काली मिर्च, नमक, लहसुन, अदरक और थोड़ा सा होल गरम मसाला, हल्का सा भून के बहुत लाइट से चावल होते हैं। फिर इसके अंदर ये देखें, यहाँ पर ये गेम खेल रहे हैं, यहाँ पर मैं रेसिपी बता रही हूँ। अच्छा, ये वैसे एक अच्छा है कि कोई तंग करे तो उसको मारने के लिए भी काम आते हैं, ये सारी सीरीज होती हैं। नहीं, ये मजबूत है ना यार, ये मजबूत है, ठीक है। फिर ट्राई करेंगे, इस सेगमेंट के बाद हटा दी गई, थोड़ा ट्राई करेंगे। पहले दिन कशीदा माहौल के बाद छुरियां हटा दी गई। ऑयल आप सुने, मैं आपके लिए रेसिपी बता रही हूँ। कशीदगी, ऑयल गरम करेंगे 2 टेबल स्पून, और इसके अंदर मैंने आपको बताया चॉप प्याज डाल देंगे, इसके अंदर हरी मिर्चें, और ये वाली रेड मिर्च है जो ड्राई है मेरे पास, काली मिर्च, अदरक, लहसुन, नमक, किशमिश और गरम मसाला जो साबित है वो डाल के हल्का सा भून के चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, और पानी के बाद बॉयल चावल डाल देंगे। अगर आप कच्चे चावल भी डाल सकते हैं, इस तरह से जैसे हम पुलाव बनाते हैं, लेकिन बॉयल राइस डाला जाए तो बहुत अच्छे बनते हैं। खुदा की कसम खा के बताइए कि जितनी तेजी से ये रेसिपी बताती हैं, आप घर में बैठे हुए तो कुछ बना सकते हैं। मैं कुछ कहूँगा उनको लगेगा मैं इनके खिलाफ बात करूँ। आप मुझे टाइम दे दीजिए 2 घंटे का, मैं आराम आराम से बोलूँगी। ऑयल डालें, प्याज डालें, चिकन डालें, सही है, मिर्चें डालें। 4 लोगों ने खुदकुशी कर ली है। तो ये टाइम बहुत कम होता है, इसलिए मुझे बहुत फास्ट बोलना पड़ता है, और मैं 3-4 दफा रिपीट करती रहती हूँ। और मेरी बहनें जो घर में बनाती हैं उनको समझ में आता ही नहीं आता, तालियों से बताएं। देखा, ये सारी मेरी बहनें बताई, सबको मैंने कहा था पहले प्रोग्राम से पहले। इनामात दिया ना इसलिए। अच्छा, फिर इसके बाद और इस पे दम पे रख दूंगी, तकरीबन 5 से 6 मिनट हमारे पास अच्छे से कश्मीरी राइस बन जाएंगे। किशमिश एंड ड्राई फ्रूट को लास्ट में आप गार्निश करेंगे, इसको रखें, इसको खाएं, बहुत लाइट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, टेस्टी होते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक शरबत बना रही हूँ मैं साथ में, तरबूज का शरबत बना रही हूँ। तरबूज का शरबत तो सभी बनाते हैं, बहुत कॉमन सा है, लेकिन मैं तरबूज में कुछ थोड़ा सा चेंज करूँगी, सिर्फ पुदीना, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं तरबूज खाने या पीने से पेट खराब हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर का पुदीना, ज़ीरा और अदरक थोड़ा सा ये शामिल कर दिया जाए तो आपका पेट बिल्कुल भी नहीं खराब होगा, हाजमा आपका बेहतरीन होगा, क्योंकि रमज़ान में पकोड़े, समोसे, फ्राइड चीज़ें खाकर हाजमा जो है हमारा थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। अगर ये चीज़ें मिला के आप तरबूज में खाएं, पानी ज़्यादा, तरबूज, थोड़ी सी शुगर, और इसके बाद आपको लाल शरबत अगर पसंद है तो आप डाल सकते हैं, और ज़ीरा, थोड़ी सी अदरक और काली मिर्चें, ये डालकर आपने इसको शरबत बना लेना है। इसका बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा शरबत बनता है।
اور مجھے امید ہے آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. آپ کو سمجھ میں آئی میری ریسیپی ہے وہی اپنا وہی ٹون لگا نہیں آپ کو مجھے سمجھ کے کرنا ہے کہ آپ کون سا بناتے ہیں کون سا بناتے ہیں آپ بتائیں. بناتا تو ہوں میں کھانا نہیں بناتا. ہاں یہ مجھے آپ سکھائی نہیں رہے نا کبھی. آپ کو میں نے کل باکس پیٹیز سکھائے ہیں اور سب نے بڑی تعریف کی ہے کہ وہ الگ بات تھی کہ جگہ جگہ سے اس کے ہول تھے وہ الگ بات تھی لیکن آپ نے بنا لیے تھے ماشاءاللہ سے دونوں نے. تو وہ میں نے اس کو کور کر لیا تھا اس کو لئی لگا. ہمارے پاس 1-2 منٹ ہے تو ادھر آپ چیزیں ڈالنا شروع کریں. چیزیں ڈال لوں اور مجھے وہاں جانا ہوگا کیونکہ یہ والا جو چولہا ہے وہ جلتا نہیں ہے. آپ مجھے آئل دیں میری مدد کر دینا. آئل یہ ہے نا جگ میں آئل پڑا ہوا ہے یہ آئل ہے جی آئل. اور یہ جلدی سے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ آئل میں ڈال میں شربت سمجھ رہا تھا. آپ کو بھی میری ہیلپ کرنی ہوگی. آئل ڈالیں اس کے. ہاں بالکل ڈال دیں آپ ڈالیں 2 ٹیبل اسپون میں بتا دیتی ہوں شامل کریں آپ اس کے اندر. واہ جی واہ آپ کو تو کوکنگ آ گئی آپ نے آئل بھی ڈال دیا. واہ بھائی بڑی اچھی بات. بس بہت ہو گیا بس ٹھیک ہے. ڈائٹ کے لیے اتنا آئل اچھا نہیں بہت ہو گیا. پیاز ڈال دیں گے اس کے اندر. اچھا پیاز ڈالنے کے ساتھ ساتھ یہ ثابت گرم مسالہ ہے اس کو بھی میں شامل کر دوں گی. دیکھیں میں یہاں سے وہاں ہو رہی ہوں آپ میری کچھ ہیلپ کروا دیجیے. آپ دونوں کھڑے ہوئے کام کر رہی ہوں آپ میری کچھ ہیلپ کروا دیجیے. اچھا گرم مسالے میں ہے دار چینی بیلی اور یہ ہے بڑی الائچی چھوٹی الائچی اور یہ ہے جاوینتری اور یہ جائفل تھوڑا سا بالکل تھوڑا سا. اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے اس پلاؤ کی. اور 1-2 لونگ یہ لونگ ڈال دی. اب اس کے اندر میں یہ شامل کروں گی. یہ کھجور نہیں ہے یہ کشمیری اس کو تلہال مرچ اس کو کہا جاتا ہے. یہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اس کا. ہاں دیکھیے آپ کھجور سمجھ کے کھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے روزہ افطار ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں افطار بالکل بھی نہیں ہو سکتا. ہماری سنت ہم کھجور سے ہی کریں گے لیکن کسی سے بدلہ لینا ہو تو پھر اس کو کھلا سکتے ہیں. یہ آپ نے میں نے آپ کو ٹپ دی. ہاں اس کے علاوہ مجھے نمک چاہیے ہوگا اور اس میں لال کالی مرچ. آپ مجھے یہ دے دیجیے نا اسپیچولا دے دیجیے یہاں سے. مجھے کیا دے دوں؟ یہ دے دیں. کیا بولا آپ نے نام؟ کچھ نہیں بولا میں نے اسپیچولا بولا تھا میں نے چولہا نہیں بولا تھا. اچھا یہ لائے کیا بولتے ہیں اس کو گھمانے کا چمچ بڑا والا چمچ بڑا والا اسپون. صحیح ہے پنجابی میں ڈوئی بولتے ہیں شاید. ڈوئی تو ڈوئی بول دیتے ہیں ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب سمجھتے ہیں پنجابی بھی سمجھتے ہیں سندھی بھی سمجھتے ہیں. انہوں نے بہت سارے پنجابی الفاظ سکھائے انہوں نے. اچھا اچھا اس کو میں اور مزید آپ کو بتا دوں کہ اس کو ٹیسٹی کرنا ہے کیونکہ میری جو کوکنگ ہوتی ہے جو اوریجنل ڈشیں ہوتی ہیں مجھے تھوڑا لگتا ہے اسپائسی نہیں ہے مزہ نہیں آ رہا کیونکہ میں نا چٹپٹا بہت کھاتی ہوں. میری عادت ہے چٹپٹا مجھ سے پھیکے کھانے نہیں کھائے جاتے تو میں اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کرتی رہتی ہوں. تو اس میں نے سوچا کہ میں اس کے اندر کیچپ کو ایڈ کر دوں تو اس کا ٹیسٹ جو ہے یہ میں بھی سوچتا ہوں. میں کبھی کبھی انڈے بنایا کرتا تھا پیازوں والے تو اس میں اچار تھوڑا سا جو مسالہ بھائی کیوں نہیں ڈال سکتے آپ؟ کیوں نہیں آپ ساری چیزیں ڈال سکتے ہیں بس جو آپ کو اچھا لگے. اور ہر کسی کے انڈا کھایا میں نے دبئی میں اچار والا انڈا پتہ نہیں کیا تھا. میں کھانے سے تعلق رکھتا تھا. آپ کو پتہ نہیں ہوتا کچن سے یہ لے کر آتے تھے. اچھا تو پھر میں آپ کو سکھاؤں اس کا مطلب ہے. نہیں ویسے وسیم نے مجھ سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ باکس پیٹیز بھی انہوں نے سیکھ لی ہے اور جو بیوٹی سے ریلیٹڈ جو میں چیزیں ان کو بتاتی ہوں وہ بڑی یاد رکھتے ہیں. پروگرام کے بعد مجھے کہہ رہے تھے وہ ڈائری لیکن لکھ رہے تھے اچھا تم نے اس کا کیا بتایا تھا اس کا کیا بتایا تھا تو میں ان کو لکھوا رہی تھی باقاعدہ سے. ہاں جی سیریسلی یہ کھانے کا سلسلہ ہو گیا شروع. اب لے لیتے ہیں ایک بریک اور یہ سلسلہ رہے گا جاری. جب یہ اپنی ایک حتمی شکل میں آ جائے گا تو پھر آپ کو دکھائیں گے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوگا. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس پروگرام میں ایک بار پھر. عالم اور عالم ہمارا یہ سیگمنٹ ہے کہ جس میں ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے سوالات اور آپ لوگوں کے سوالات ہم شامل کرتے ہیں. پہلے روزے سے ہم آپ لوگوں کے سوالات شامل نہیں کر پائے تھے اسی طرح آج کل ہم کچھ آڈینس کے یعنی کہ آڈینس کے سوالات ہم لیتے رہتے ہیں لیکن ویورز کے سوالات ذرا شامل کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب بہت نوازش بہت شکریہ. اور علامہ شہنشاہ نقوی صاحب بہت نوازش بہت شکریہ. ہمیں آپ سوالات بھیج رہے ہیں بہت سارے سوالات ہمیں آ بھی گئے ہیں. ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے وسیم بادامی WASEEMBADAMI. اس پر آپ سوالات بھیجیے. ہم کوشش کریں گے جتنا ممکن ہوا اس مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علماء کرام سے کر سکیں. قبلہ میں آپ کی اجازت سے شہنشاہ صاحب سے آغاز کرتا ہوں. اگر اس میں کوئی فقہی اختلاف ہو تو بالکل آپ بھی اس پہ ایڈ کیجیے گا ورنہ پھر ہم اگلے سوال کی جانے پڑیں گے. انشورنس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں پرٹیکولرلی لائف انشورنس سے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ یہ شرعاً کوئی حرج ہے اس میں حلال ہے؟ حلال ہے جائز ہے. اور انشورنس
لائف انشورنس یا آپ کی اور چیزوں کا انشورنس، بہت ساری آپ کے کاروبار، آپ کی گاڑیوں کا، آپ کے مکان کا، آپ کا اپنا جو لائف انشورنس جس کو عنوان دیتے ہیں، یہ شرعی طور پر جائز ہے. یعنی میں اگر اس طرح پوچھ لوں، اپنے سوال کو ریفریش کر لوں، کسی بھی قسم کی انشورنس ہے جو شرعن حلال نہ ہو، یا ہر طرح کی انشورنس میں کوئی؟ بہت ہی باریک کچھ مسائل ہیں، لیکن ان میں ہم اس وقت نہیں الجھائیں گے اپنے سننے والوں کو. لیکن مطلقاً ایک رقم آپ دیتے ہیں، وہ آپ کی جمع ہوتی رہتی ہے، اور اس کے عوض آپ کو ایک مدت بعد جب وہ میچیور ہو جاتی ہے تو آپ کو رقم دی جاتی ہے، وہ جائز ہے شرعی طور پر. صحیح ہے. عمیر بھائی یہی ہے؟ نہیں، انشورنس جو ہے وہ شرعن ناجائز ہے ہمارے نزدیک. اچھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سود کے کیونکہ معاملات انوالو ہیں، لہٰذا انشورنس جو ہے وہ ناجائز. اچھا ٹھیک ہے. اور باقی یہ پرائز بانڈز وغیرہ؟ پرائز بانڈ جو ہے وہ اس کے جواز کا فتویٰ علماء نے دیا ہے، کیونکہ اس میں باقاعدہ وہ آپ کے ساتھ کوئی پہلے سے اس طرح کی چیز نہیں ہوتی کہ آپ اگر یہ پرائز بانڈ فرض کر لیں کہ یہ نہیں کھلتا تو آپ کے پیسے ایک تو آپ کو واپس اسی قیمت میں مکمل طور پہ مل جاتے ہیں، اور حکومت کی طرف سے وہ آپ کو ایک اضافی انعام کے طور پر رقم ملتی ہے، وہ بطور سود کے رقم آپ کو اس پر جو ہے وہ نہیں دی جاتی. تو پرائز بانڈ میں فقہ جعفریہ کے مطابق بھی کوئی اس میں جائز ہے، آپ کی رقم ہے. صحیح. اچھا اسی طریقے سے پھر ایک سوال یہ بھی آیا ہوا ہے، یہ ساتھ ہی کر لیتے ہیں. یہ پوچھ رہے ہیں کہ موبائل پر وہ ایڈوانس بیلنس جب لوڈ کرواتے ہیں اس میں ایکسٹرا چارجز وغیرہ ہوتے ہیں کچھ؟ وہ سروس چارجز کے طور پہ لیے جاتے ہیں، آپ کو ایک سہولت فراہم کر رہے ہیں وہ، اور ایک مخصوص دورانیے کے موقع پر آپ کو وہ سہولت فراہم کی جا رہی ہے، وہ جائز ہے. جی، وہ ایک خاص قسم کا ڈیوریشن ہوتا ہے جو آپ کو سروس استعمال کرنے کا وہ دیتے ہیں، اور اس ڈیوریشن کی رقم پھر وہ 12 یا 15 روپے کی صورت میں لیتے ہیں، تو شرعن اس میں کوئی مذاق نہیں. اچھا، قرآن اندازی کے مختلف پیکیجز ہوتے ہیں جناب؟ جی، سب قرآن اندازی کے اندر اگر آپ کی لگائی ہوئی رقم بعض صورتوں میں ڈوب جاتی ہے تو پھر وہ جوا ہو جاتا ہے، وہ شرعن ناجائز. یعنی جو بیسک فارمولا یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنا پرنسپل اماؤنٹ اسی انداز میں واپس آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ بھی ہاتھ سے جا رہا ہے تو جائز نہیں ہے. اچھا، اب اس سے متعلق بہت سارے لوگ جیسے لاٹری کا ایک عنوان ہے، جیسے وہ پرچیوں کا جو کام ہو رہے ہوتے ہیں، معلوم ہے بہت سارے لوگوں سے پیسے جمع کر کے کسی ایک کو دے دیے گئے، اور وہ جن سے جمع کیے تھے انہیں کچھ نہیں ملا، تو وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ایک موٹر سائیکل کے لیے 2000 آدمیوں نے ٹوکن کٹوائے، اور اس کے بعد ایک آدمی کے قرآن اندازی میں نام نکل آیا اور اس کو مل گئے، تو وہ جو پہلے لوگوں نے جمع کروائے تھے وہ جائز نہیں. اور جس کو نہیں ملا اس کو اس کی رقم بھی واپس نہیں مل رہی ہے، اور اگر مل رہی ہے ایسی کوئی اسکیمیں تو پھر جائز. صحیح ہے. عمر بھائی کیپٹل مارکیٹس کے حوالے سے بھی لوگ بڑا پوچھتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ، اب یہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ شیئرز اور یہ سارا اسٹاک کا کاروبار جس میں غرر یعنی دھوکہ پایا جاتا ہو یا سودی لین دین پایا جاتا ہو تو وہ یقینی طور پر حرام ہے. اور یہ ظاہری بات ہے، دنیا کا جتنا بھی آپ اکنامک سسٹم دیکھتے ہیں یہ کیونکہ اس کی بنیاد سود پر ہے، اور یہ پاکستان کے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ربا کے نظام کو ختم کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور سود کا لین دین کرنے والا ایٹ وار ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو لہٰذا سود کا کاروبار چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر ہو یا دنیا کے کسی بھی کاروبار کے اندر ہو، سود کا لین دین وہ حرام ہوگا. اسٹاک مارکیٹ کے میکینزم میں ہوتا ہے مطلقاً، اس کو ہم غلط نہیں کہہ رہے، یعنی اس میں کچھ صورتیں ہیں. بحث یہ ہے کہ ہر ربا، ہر نفع ربا نہیں ہے، ہر فائدہ ربا نہیں ہے. بینک بھی آپ سے جو پیسے لے کے کاروبار کر رہا ہوتا ہے وہ ایک طویل بحث ہے. گفتگو یہ ہے کہ آپ کے پیسے سے وہ کما رہا ہوتا ہے اور آپ کا ماں بہت تفاوت آپ کو لوٹا رہا ہوتا ہے. جو آپ کے پیسے کی ویلیو گر رہی ہوتی ہے وہ پیسے آپ کو لوٹا رہا ہوتا ہے. وہ جو آپ کو بڑھا کر دے رہا ہے وہ بڑھا کر نہیں دے رہا، وہ 5 لاکھ روپے کے اوپر جو آپ کو ایک رقم دے رہا ہے وہ آپ کی مالیت کو، آپ کی پرنسپل اماؤنٹ متاثر مینٹین کر رہا ہے، اس کی حیثیت کو. تو یہ والی ایک بحث آئے گی. لہٰذا مطلقاً بینکاری نظام، میں نے 100 روپے کا ایک شیئر خریدا، کمپنی کی پرفارمنس خراب ہو گئی، وہ شیئر اب 70 روپے کا ہو گیا ہے. جی، تو اب اگر پہلے ہی توافق طرفین پہلے ہی سے یہ طے تھا کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے اور نفع بھی ہو سکتا ہے تو کوئی بحث ہی نہیں ہے اس میں کہ وہ جائز ہے. صحیح ہے. پہلے سے ہی اگر طے تھا کہ اس میں نفع و نقصان دونوں میں شریک ہیں پھر تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے اس کے جائز ہونے میں. لیکن اگر آپ کو انہوں نے کہا نہیں صرف فائدہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا تو یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے. اور اس میں بینکنگ سسٹم کے حوالے سے میں ایک بات یہ ایڈ کر دوں کہ اگر آپ بینک کو کچھ پیسہ اپنا رکھواتے ہیں کاروبار کے لیے یا لون کے لیے، اب آپ دیکھیں کہ عام طور پر جو لون پر بینک لین دین کرتا ہے یا آپ انویسٹمنٹ کے لیے جو پیسہ بینک کے پاس رکھواتے ہیں، اب اس پر بینک سودی کاروبار بھی کرتا ہے اور اس پر سود انٹرسٹ کی صورت میں بھی آپ کو دیتا ہے. اب آپ اس کا نام انٹرسٹ کر دیں، سود کر دیں، ربا کر دیں یا نفع کر دیں، تو بینکنگ، یہ کنونشنل بینکنگ سسٹم کے اندر یہ جتنا سود کا لین دین ہے یہ تمام کا تمام شرعن حرام اور ناجائز ہے اور اس کی اجازت نہیں. اچھا، اسی میں ضمن میں یہ ایک آخری سوال کر کے، چونکہ جب یہ موضوع نکلتا ہے تو میرے ذہن میں وہ بہت سارے سوالات آ جاتے ہیں کیونکہ آپ لوگ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں، اکثر آڈینس کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر وقت نہیں ہوتا. تو اس موضوع سے متعلق آخری سوال ہے کہ یہ بینکنگ میکینزم وغیرہ پہ دو کی بات،
نوکری کرنا بینک میں اس میں کوئی حرج ہے یا نہیں؟ وہ بینک کے جو ربا کے نظام پر چل رہے ہیں، خاص طور پر ایسے بینک کے جو صرف قرضہ دے کر ایک بڑی رقم ایک غیر معمولی نفع کے ساتھ لینے والی رقم پر مشتمل بینک ہیں، یا بینک میں وہ حصہ جو کریڈٹ سے متعلق ہے، جو قرضے سے متعلق ہے اور قرضے کے اوپر بھاری ایک غیر معمولی منافع سے متعلق ہے، اس میں تو جائز نہیں ہے جاب کرنا. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے اور شعبے ہیں یا وہ بینک ایک وسیع پیمانے پر کام کر رہا ہے، جیسے کسی ایک جگہ پر اگر 4 چیزیں بیچی جا رہی ہوں جس میں سے ایک حرام کام ہے اور 3 حلال کام ہے، تو آپ حرام کام کی ہی رقم سے تو وہاں کما نہیں رہے، آپ حلال کام سے وہاں نوکری کر رہے ہیں فرض کریں آپ، ہاں تو وہ صورت جائز ہوگی. دیکھیے ایک حدیث میں ہے کہ سود کا لین دین کرنے والا، اس کو لکھنے والا، اس پر گواہ بننے والا، ان تمام لوگوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے. تو لہٰذا اگر سودی بینکاری کا پورا نظام ہے، اس میں کسی بھی طور پر کوئی آدمی جاب کی حیث کے لیے ملوث ہوتا ہے تو وہ شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہوگی. لیکن اگر ڈائریکٹ اس سے ریلیٹڈ مثلا گارڈ ہے، ہاں میں یہ تو گارڈ کی نوکری کرنا بھی وہاں پر جائز نہیں ہوگی کہ وہ سودی نظام کی حفاظت کے لیے وہاں کھڑا ہوا ہے. اب اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کسی ایسی جاب کے اندر پھنس گیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ فوری طور پر وہاں سے نکلنے کا اپنا انتظام کرے اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے کوئی حلال رزق جو ہے وہ تلاش کرے. اب دیکھیے خود حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک ایسا نظام آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہر طرف سودی نظام پھیلا ہوا ہوگا، اور جو شخص سود سے بچنا بھی چاہے گا تو سود کا غبار اس تک ضرور پہنچے گا. تو یقیناً ہم اسی دور میں ہیں. اچھا اب یہ سوال بہت ہوتا ہے لیکن بہت دفعہ پھر بھی آتا ہے اور ضروری ہے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. تیمور خان صاحب نے پوچھا ہے اختیار میں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن روزہ توڑ دیا، کیا ہے کفارہ؟ مطلب روزہ رکھ لیا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ بس مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ہوتا ہے پیاس کی وہ شدت کے جان کا خطرہ ہے، اس پہ تو بات ہو چکی، لیکن بس بلا عذر روزہ توڑنے کی صورت میں 60 روزے کفارے کے طور پر اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا 60 روزے رکھیں گے کفارے کے طور پر، ایک روزے کے بدلے 60 روزے، یا 60 مسکینوں کو انہیں کھانا کھلانا پڑے گا ایسے شخص کو کہ جس نے بغیر کسی عذر شرعی کے بغیر اس نے روزہ توڑ دیا ہو. جی یہ علامہ صاحب درست فرما رہے ہیں، کفارہ یہی ہوگا اگر بلا عذر شرعی اس نے روزہ توڑا. اچھا بیڈ بریتھ کا لوگوں کو وہ ہوتا ہے تو اکثر لوگ ماؤتھ واش اور ٹوتھ برش تواتر سے کرتے ہیں روزے کے درمیان، کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اگر اس کے ذرات حلق سے نیچے اتر جائیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور عام طور پر یہ ماؤتھ واش اور ٹوتھ برش میں یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کے ذرات سے اپنے آپ کو بچا سکیں، تو احتیاط یہی ہے کہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کو استعمال نہ کریں. تو اور اگر کسی نے استعمال کیا، نبی علیہ السلام کی سنت ہے مسواک کرنا، تو اس میں مسواک استعمال کی جائے، سنت بھی ادا ہوگی اور آپ کا روزہ بھی محفوظ رہے گا. واہ صحیح ہے. اچھا اب یہ ایک سوال ہے کہ آئی ڈراپس سے متعلق، آنکھ کا مرض ہے، ڈاکٹرز نے تجویز کیا ہوا ہے کہ ہر 2 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد، کوئی حرج تو نہیں ہے روزے کے دوران؟ ایسے ڈراپس جو کہ غذا کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہوں وہ جائز نہیں ہے، لیکن جو دوا کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں، اگرچہ ناک اور کان میں ڈالنے والے وہ ڈراپ جو حلق سے اتر رہا ہو جس کا پانی، وہ جائز نہیں ہوگا، لیکن آنکھ کا مسئلہ جائز ہے. آنکھ میں اگر وہ ڈراپ ڈالے گا تو کیونکہ آنکھ سے جدید تحقیق کے مطابق دوا معدے تک پہنچ جاتی ہے، اس کے اثرات وہاں تک پہنچتے ہیں، تو اس لیے روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا آنکھ میں دوائی ڈالنے. تو یہاں پر ایک فقہی مطلب ایک رائے مختلف ہے. ٹھیک ہے بالکل صحیح. اور یہی خوبصورتی ہے کہ ہم یہاں ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں، اپنا پوائنٹ آف اوپینین ہے، سب کا پوائنٹ آف ویو ہے سب کا. اچھا اب یہ سوال ہے، چونکہ پورا سر پانی میں ڈبونا اس حوالے سے کیا ہے روزے میں، تو انہوں نے اس کانٹیکس میں سوال پوچھا ہے کہ جب آپ شاور لے رہے ہوتے ہیں ڈیورنگ فاسٹنگ تو کیا وہ سر پانی میں ڈبونے کے زمرے میں آئے گا اور روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں، سر بھی اگر آپ پانی میں ڈبوتے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، الا یہ کہ آپ کی ناک اور منہ سے پانی جو ہے وہ پیٹ کے حلق کے اندر اتر جائے. تو سر کو دھونے میں کوئی مذائقہ نہیں، آپ غسل بھی کر سکتے ہیں، شاور کے نیچے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. سر کا ڈبونا غوطہ لگانا روزے کو باطل کر دیتا ہے. اگر کوئی شخص غوطہ لگاتا ہے، سر کو ڈبو دیتا ہے، تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا. مبطلات روزہ میں سے ایک غوطہ لگانا ہے، لیکن شاور کے نیچے کھڑے ہو کر شاور لینا، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. صحیح ہے. اور بس 1-2 ہمارے پاس منٹ رہ گئے ہیں، تو بلکہ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ذرا اب ویورز کو یہ بھی اگر وہ چلا جائے، یہ بڑی اچھی ایک روایت ہے نا کہ بھائی اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اپنا سارا کچھ وہ ہے. ہو سکتا ہے لوگ کبھی اس میں بھی کنفیوز ہوں کہ بھائی اب یہ رائے مختلف ہے تو یہ کیوں ہے مذہب پہ. میں چاہتا ہوں ذرا آخر میں ایک پوائنٹ آف ویو اس میں بھی آپ لوگ ایک بات کہیں کہ لوگوں کو یہ میسج جائے کہ بھائی یہ تو ٹالرنس، کو ایگزسٹنس، اس میں ہم بالکل ساتھ رہ سکتے ہیں. اختلاف امتی رحمت ہے. پیغمبر کی امت میں اختلاف یہی وہ اختلاف ہے جو تحقیقاتی مسئلہ ہے، علمی مسئلہ ہے. اور کتابیں، یونیورسٹیاں بند ہو جائیں اگر اختلاف نہ ہو، کتابیں لکھنا بند ہو جائیں اگر اختلاف نہ ہو. اختلاف لیل و نہار سے تو دنیا چلتی ہے.
اللہ نے دنیا کو چلایا ہی اختلاف کی بنیاد پر ہے. اختلاف اور ہے, جھگڑا اور ہے. واہ واہ. سنی شیعہ میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, اختلاف ہے. شیعہ شیعہ میں اختلاف ہے, جھگڑا نہیں ہے. سنی سنی میں اختلاف ہے, جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا نہیں ہونا چاہیے, اختلاف ہونا تو رحمت ہے, برکت ہے. دیکھیے کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جو علماء کے اختلافات کا بڑا عالم ہو. امت میں 1400 سال سے آپ مختلف مکاتب فکر کے اور مکاتب فقہ کے درمیان جو آپ اختلافات دیکھتے ہیں, اور اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کو برداشت کرتے رہے. خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جو ائمہ اربعہ اہل سنت میں ہیں وہ چاروں اہل سنت کے امام کہلاتے ہیں, اور اس کے فقہی اختلافات کے باوجود وہ ایک دوسرے کو تسلیم کرتے چلے آئے ہیں. تو اسی طرح سے ایک ٹالرنس کا اور ایک برداشت کا رویہ انسان کو اختیار کرنا چاہیے. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ برداشت کی حدود کو پھیلانگتے ہوئے اختلاف کو حسد اور بغض کی بنیاد پر تشدد پسندی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. تو لہٰذا اگر اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے جو قرآن و سنت کی حدود ہیں اگر اختلاف کیا جائے تو اس اختلاف کو برداشت بھی کرنا چاہیے, اس اختلاف کی اجازت بھی ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی اختلاف قرآن و سنت کی حدود سے باہر ہو تو پھر ایسے اختلاف کو روکنا چاہیے, اور اس طریقے سے روکنا چاہیے جو اس کا شرعی اور درست طریقہ کار ہے. مثلا قرآن مجید میں وضو کی جو آیت ہے, ہاتھ کوہنی سے انگلیوں تک دھوئیں یا انگلیوں سے کوہنی تک دھوئیں, دونوں قرآن سے استدلال کرتے ہیں. یعنی ہم الی المرافق کو حتی کے معنی میں لیتے ہیں اور ہمارے بھائی الی کو انتہا کے معنی میں لیتے ہیں, تو وہ بھی دلیل رکھتے ہیں, وہ بھی دلیل رکھتے ہیں. اس نوعیت کے اختلافات میں کوئی ایشو نہیں ہے. بالکل صحیح. بہت نوازش, بہت شکریہ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب, عمیر صاحب, بہت بہت شکریہ. اور انشاءاللہ ہماری یہی کوشش رہے گی, آپ لوگ اپنے سوالات ہمیں وقتاً فوقتاً بھیجتے رہیے اور ہم اپنے اس سیگمنٹ میں شامل کرتے رہیں گے. اسی خوبصورت بات پر ہم اختتام کرتے ہیں. اختلاف میں اور جھگڑے میں فرق ہے. آپ نے دونوں علماء کا پوائنٹ آف ویو سنا, کچھ پوائنٹس پہ اوپینینز مختلف تھے, لیکن دونوں نے دوسرے کے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کیا, دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو نہ صرف کہ کرٹیسائز نہیں کیا بلکہ رسپیکٹ بھی کیا. اور انشاءاللہ اسی روش کو ہم پروان بھی چڑھائیں گے شان رمضان میں. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.